إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم عز وجل صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين صحیح البخاری۔ برادران اسلام، دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف بیان کرنے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور ہماری اور آپ کی پیدائش کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے جنہوں نے آ کر کے ہم کو صحیح راستہ بتایا۔ تو آئیے ہم سب درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، یعنی حمد و صلوات کے بعد میں اپنی بات کا آغاز بلا کسی لمبی تمہید کے کر دینا چاہتا ہوں، اور میں نے آج کے خطبے کے لیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے اور بخاری اور مسلم اور نسائی کی ایک روایت پڑھی ہے، اور موضوع رمضان المبارک کے فضائل ہی ہوں گے، کیونکہ رمضان بس اسی ہفتے میں آنے والا ہے، تو بہتر اور عمدہ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل کے تعلق سے ہی بات بتائی جائیں تاکہ آپ کو جو بھولے ہوئے ہیں ازبر ہو جائیں
اور آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، آپ احتیاط برتتے ہوئے رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد بھی ایک دو آیتیں ہیں، تو ترجمہ سن لیں پہلے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ پتہ چل رہا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہماری ہی اوپر صرف نافذ نہیں کیا ہے فریضہ۔ لعلکم تتقون، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد بھی پروردگار عالم نے بتا دیا آگے ہی آیت میں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، ان کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار، نیک اور صالح انسان بن جاؤ۔ ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں میں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو، تو وہ ان دنوں میں اگر چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر نہ رکھنا چاہے، کچھ پریشانیاں دشواریاں سامنے ہوں، تو وہ نہ رکھے۔ لیکن جب وہ بیماری سے شفایاب ہو یا سفر جب اس کا ختم ہو جائے اور جب وہ مقیم ہو، تو ان روزوں کو وہ دوسرے دنوں میں ادا کرے۔ اور انہی کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں، جیسے مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت، اگر ان کو بھی روزے رکھنے میں بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے دشواری پیش آ رہی ہے، دودھ کم ہو سکتا ہے، بچے کی خوراک میں کمی آ سکتی ہے، یا حالت حمل میں ہے کوئی بھی عورت اور دشواری پیش آ رہی ہے اس کو، تو وہ حالت حمل میں وہ اپنا روزہ نہ رکھے، اور حالت دودھ پلانے کی حالت میں بھی اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہوں، اگر ان کو بچوں کو دشواری پیش آنے والی ہو، دودھ کم ہو جا رہا ہو یا پریشانی ہو رہی ہو، تو وہ بھی روزہ نہ رکھیں۔ یہ بھی بیمار کے ہی حکم میں یہ دونوں عورتیں ہیں۔ لیکن بعد میں جب یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، وضع حمل ہو جائے، جب وہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، تو ان عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو یا مرضعہ عورتوں کو، یا بچے کو دودھ پلانے کا جب ٹائم تھوڑا کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، پریشانی ختم ہو جائے، تو وہ روزہ ان کو رکھنا پڑے گا۔ ایسی ہی حائضہ عورتیں اور نفسا عورتیں، جب ان کو وہ خون آ جائے گا مقررہ ایام تک، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی، ان کے لیے بھی شریعت نے رخصت دی ہے، اور وہ بعد میں ان روزوں کو پوری کریں گی۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو نہایت مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہوں، یعنی بڑھاپے میں، بڈھے لوگ، بڈھے مرد، بڈھی عورتیں، جو اب اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہ پاتے ہوں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، یا ان کے علاوہ وہ بیمار مرد یا عورت جس کی شفا یابی کی اب امید نہ ہو، وہ بیمار ہے، دائم المریض ہے، اب وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا ہے، حالات اور قرائن دکھائی دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے ایک مسکین، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا ڈیلی کھانا کھلانا ہے۔ وہ بڈھے لوگ یا وہ بڈھے مرد یا عورتیں جو عمر کبر سنی کی وجہ سے اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں پاتے ہیں یا پاتی ہیں،
تو وہ روزہ نہ رکھیں، شریعت نے ان کو رخصت دی ہے، اور اس کی جگہ پر وہ کسی مسکین کو روزانہ کھانا کھلاتے رہیں۔ ایک مسکین کی طاقت تو ایک مسکین کو کھلائیں، اور اگر 2-3 بھی مسکین کھلا سکتے ہو تو 2-3 مسکینوں کو کھلائیں، فائدے ہی میں فائدے ان کو ہوں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اور جو شخص بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لیکن اگر ان تمام پریشانیوں یا لوازمات سے آپ کو فرصت مل سکے تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ تو ہوا آیتوں کا ترجمہ۔ مختصر بات جو ان آیتوں کے پیش نظر تھی وہ بیان کر دی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نسائی کی روایت، کہ جب رمضان قریب آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے تھے، لوگوں کو بشارت دیتے تھے کہ بھائی رمضان ہمارا کا مہینہ آ رہا ہے، فضیلتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، آپ لوگ تیاری کر لو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ۔ آج جو لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر، اب وہ نماز کی پوری تیاری کر لے، اب بیچ میں نہ چھوڑیں۔ روزہ تو آنے والے دنوں میں رکھنا ہے، لیکن اب وہ جو بہانہ کرتے رہے سال بھر، تو وہ اب اس حرکتوں سے باز آ جائیں۔ انما الاعمال بالنیات، وہ جتنے لوازمات بیان کرتے وہ اللہ تعالیٰ ہی سنے گا، وہ ہم لوگ نہیں سن سکتے۔ کسی کا پیشاب ٹپکتا ہے، کسی کے بواسیر ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو سو نہیں پاتا، یہ ساری پریشانیاں جو ہم لوگوں کو آپ سناتے ہیں، مجبوریاں بیان کرتے ہیں، وہ رب العالمین ہی سننے والا، ہم نہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ، ہماری رائے یہ ہے کہ اگر آپ آج آئے ہیں اور آپ نے صفائی ستھرائی کے ساتھ پہنچے ہیں تو اب اپنی نمازوں کو اب ضائع نہ کیجیے، اور اب نماز شروع ہی رکھیے، تاکہ آنے والے دنوں میں روزہ ہی بھی رکھنا ہوگا اور آپ کو پورا فائدہ اور ثواب مل سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتاکم رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر آ چکا ہے، آ رہا ہے، آ چکا ہے۔ شہر مبارکن، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ یہ اس مہینے کی عظمت، فضیلت اور برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ وَالْجِنِّ، اور مردود اور سرکش شیطانوں اور جنوں کو اس مہینے کی شروع ہی میں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، یعنی قید کر دیا جاتا ہے، مقید کر دیتا، جیل میں ڈال دیتا ہے پروردگار عالم۔ بات صحیح نہیں لگتی؟ بات صحیح لگتی ہے، 100% صحیح ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج اتنی سارے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی، کلیجہ خوش ہو رہا ہے، دل و دماغ خوش ہے، اتنے سارے لوگ آئے نماز پڑھنے۔ لیکن جب رمضان آئے گا تو 90-95% لوگ نماز پڑھنے لگیں گے۔ جو لوگ پورے سال نہیں آتے مسجد میں وہ بھی آنے لگیں گے، اور جیسے ہی چاند نظر آیا کہ کل عید ہے، بس فجر سے ہی سب سونا شروع کر دیں گے، اور پھر مسجد میں سال بھر نہیں آئیں گے۔ پھر رمضان عید جمعہ ہی حاضر ہوں گے، اور موقع ملے گا تو جمعہ بھی چھوڑ دیں گے، اترولہ جانے میں، ڈمریا گنج جانے میں، بجورہ جانے میں، کہیں بھی جانے میں، سفر جانے میں جمعہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَالْمَرَدَةُ الْجِنِّ، اور مردود شیطان اور مردود جن کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ ابھی جب چاند نکلے گا رمضان کا، تو جب اگر وہ قید نہ کیے جاتے
تو وہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مردود شیطانوں کو ان کے اوپر جو سوار رہتے ہیں 24 گھنٹہ پورے سال، ان کو جکڑ دیتا ہے اور بند کر دیتا ہے قید خانے کے اندر. پھر وہ چھٹی پاتے ہیں، پھر وہ سارے لوگ نماز میں آنے لگتے ہیں. صحیح بات نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور جیسے ہی چاند نکلے گا، پھر اب رمضان جا رہا ہے تو پھر وہ سارے چھوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ دیتا ہے. یہ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت و برکت کی وجہ سے یہ کرتا ہے نا پروردگار عالم. تو جب مہینہ ختم ہوا، عید کا چاند نکل آیا، تو شیطانوں کو بھی چھوڑ دیا پروردگار. کیوں قید رکھے گا؟ وہ ان کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ امت محمدیہ کو گمراہ کرے، جہنم میں لے کر کے آئے. پھر وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر وہ جا کر کے اپنی اپنی سواری پر براجمان ہو جاتے ہیں. ان کی گردنوں پر، ان کے ذہن پر، ان کے دماغ پر، ان کے سر پر وہ شیاطین جو قید تھے چھوٹ جاتے ہیں اور جا کر کے پھر اپنی اپنی گدی سنبھال لیتے ہیں. پھر وہ مسجد میں آنے نہیں دیتے اور وہ بہانہ بناتے رہتے ہیں، بواسیر ہو گیا ہے، پیٹ درد ہے، یہ ہے، وہ ہے، دنیا بھر کے نوٹنکی بتاتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تغل فی مردۃ الشیاطین، اور مردود شیطانوں کو اور جنوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. پھر وہ چھوٹ جائیں گے، پھر وہ سارا مہینہ پورے سال وہ لوگ مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. یہ چہرے نظر آئیں گے تو صرف جمعہ کے دن نظر آئیں گے، باقی دنوں میں سب غائب رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم. تو جو شخص اس کے فیوز و برکات، اس مہینے کے فیوز و برکات سے محروم رہ گیا تو حقیقت میں وہی محروم ہوا، وہ محروم ہی رہے گا. رواہ النسائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں. وہ سلسلۃ الشیاطین، اور مردود شیاطین سب بند کر قید خانے میں کر دیا. اب دیکھو شیطان بہت چالاکی کے ساتھ ہم سب کو جہنم میں کھینچ کے لے کے جانے کی تیاری میں ہے. پروردگار عالم سے قسم کھا کر آیا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اللہ تعالیٰ سے کہا اس نے، اے میرے رب تیری جاہ و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو جن کی وجہ سے مجھے تجھے جنت سے نکالا ہے، میں ان سب کو جہنم میں لا کر کے بھر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جا لأغوینہم اجمعین. میرے جو نیک اور صالح بندے ہوں گے، قسم کھا کے نکلا ہے وہ، آیت تو پڑھ رہا ہوں سنو. وہ سب کو گمراہ بھٹکاتا رہتا ہے، پھر پڑھ لینا، یہ تو روز نماز آتی رہتی ہے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. میں سب کو گمراہ کر کے وہ جہنم میں داخل کر دوں گا. لأغوینہم اجمعین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جو میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے تو ان کو نہیں بھٹکا پائے گا، ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا، ان کے اوپر تیرا دال نہیں گلے گی، تیری دال نہیں گلے گی، اور تو تیرا مکر و فریب ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ ہمارے نیک اور صالح بندے رہیں گے. شیطان کہتا ہے یہ لوگ خود نماز چھوڑتے، روزہ خود چھوڑتے اور برائی میری کرتے، دوست سارا کا سارا میرے اوپر رکھتے. حقیقت ہے نا؟ کیسے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. پرائمری کی کتابوں میں ہے شیطان چاہ. ظفر کو ملا شیطان تو ایک لڑکے کو ملا، کہا کہ بھائی دیکھو لوگ نماز خود نہیں پڑھتے، روزہ خود نہیں رکھتے، برائیاں خود کرتے اور سارا بوال میرے سر پر ڈال دیتے ہیں کہ سب شیطان نے کیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. کہا آؤ دکھاتا ہوں. اس آدمی کو ساتھ میں لیا، کہا دیکھو ابھی سب لوگ لڑائی مریں گے، جھگڑا فساد سب کریں گے، قتل و خوریزی اپنا کریں گے اور بعد میں نام میرا دیں گے کہ شیطان نے ہی ہم کو ایسا کیا، لڑا دیا. گیا شیطان نے اس شخص کو لیا کہ دیکھو اب میں تماشا دکھاتا ہوں. وہ لے کر کے کہا چلو. مارکیٹ میں گیا، ایک حلوائی کی دکان پہ پہنچا. حلوائی کی دکان پہ پہنچتے ہی پرت سے شیرہ نکالا، ایک انگلی میں شیرہ نکال کر کے اور دیوار پہ لگا دیا. تھوڑا سا شیرہ نکالا، کون؟ شیطان نے، اور نکال کر کے تھوڑا سا لگا دیا چپکے سے. کسی نے دیکھا نہیں اس کو جھگڑا کرتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے، مار پیٹ کرتے ہوئے.
لیکن اس نے چپکے سے ایک کام کیا, شیرہ نکالا, پرس سے لگا دیا. اتنے میں مکھی آئی, جہاں میٹھی چیز رہے گی مکھی آئے گی نا, وہ آ کے بیٹھ گئی. بغل میں کہیں چھپکلی تھی, وہ اپنے خوراک کی تلاش میں دیکھا کہ وہ اسی میں پھنس گئی ہے مکھی. شیرہ نے اس کو پکڑ لیا ہے تو چلو ہماری خوراک ہو جاتی ہے. دوڑی اور آ کے اس کو چٹ کر گئی. کہیں دکان میں بلی تھی, بلی نے دیکھا یہ تو کود رہی ہے چھپکلی, اس نے حملہ کر دیا. ایک دیہاتی مٹھائی خریدنے آیا تھا اور وہ مٹھائی خرید رہا تھا, اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. جب اس نے بلی کو کود چھٹک کرتے ہوئے دیکھا, پھلانتے ہوئے دیکھا, تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بلی کے اوپر ٹوٹ پڑا اور کئی مٹھائیوں کی پرت الٹ پلٹ دی اس نے. دکاندار نے دیکھا تو کہا یہ کتا کس کا ہے؟ کہا یہ میرا ہے. دیہاتی نے کہا میرا ہے. تو کہا یہ سب الٹ پلٹ دیا ہے تمہارا کتا, پکڑا گریبان. کہا پیسہ تم بھر کے جاؤ. کہا میں کیوں بھروں گا؟ کہا نہیں بھرو گے. پکڑا, مار پیٹ شروع. کہا تمہارا کتا ہے, تم لے کے آئے تھے تو یہ پرت کی پرت الٹ دی مٹھائیاں ہماری, کئی کلو برباد کر دیا, اس کا کون خسارہ بھرے گا؟ تم کتا کیوں لے کر آئے؟ کہا میں جب دونوں مار پیٹ ہو گئی. شیطان نے اس کو بلایا جس کو لے کر آیا تھا, کہا ادھر آؤ. کہا دیکھو, ایک کنارے ہو گئے. کہا دیکھو سب لڑ مر رہے ہیں نا, ہم نے کچھ کیا ہے؟ ابھی سب یہ لڑ مر جائیں گے, ہم کہیں گے شیطان نے کی سی. سارا بوال شیطان نے کیا نہیں. اس نے کچھ جھگڑا کیا, مار پیٹ کیا, گالی گلوچ بکا, فساد کرا, کچھ نہیں کیا. دکھائی دے رہا ہے کچھ نہیں. لیکن حقیقت میں ساری کارستانی اس شیطان کی وہ شیرہ لگانا ہی ہے. وہ چپکے سے شیرہ لگا کر کے اور الگ ہو گیا اور ایک بڑے کام کو انجام دے ڈالا. تو ایسے ہی شیطان ہم سب کو بہکاتا ہے. جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو وہ شیاطین چھوڑ دیتا ہے, پروردگار چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور ان گدیوں پر, ان سروں پر, ان لوگوں کے کندھوں پر جا کر کے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان چلتا ہے تمہارے خون کے ساتھ, تمہارے دماغ میں, تمہارے جسم میں, ہر رگ و ریشے میں چل رہا ہے. شیطان ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے رگوں میں ہمارے. ان الشیطان یجری مجری الدم. تو اس لیے شیطان کی کارستانیوں سے بچ نہیں پاؤ گے. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں بچ پا رہے تھے لوگ, تو آپ کیا بچو گے؟ بات چلی تھی دوسری طرف, آ گئی دوسری طرف. ابو ہریرہ کو رکھ دیا کہ صدقہ خیرات کا گیہوں گلہ سب دیکھو, رک گئے. ایک رات کو دیکھا تو ایک شخص لا کے بورا بھر رہا ہے, لا کے بورے میں بھر رہا ہے. ابو ہریرہ کی آنکھ کھلتی ہے. ان کے شر سے دیکھو صحابہ کرام جنتی لوگ محفوظ نہیں رہے شیطان کے, تو ہم اور کیا ہیں, آپ اور کیا ہیں بتائیے. اس کو گمراہ بھٹکانے میں دیری لگتی ہے. کہا کہ کیا ہے؟ پکڑا. کہا تم کیوں بھر رہے ہو گلہ, یہ کھجور, یہ جو جو یہ گیہوں جو بھی کچھ رہا ہو, کیوں بھر رہے ہو؟ کہا اچھا بھائی. اب پکڑ, چور پکڑ گیا جب, تو کہا اچھا چھوڑو, اچھا چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. ابو ہریرہ نے کہا اچھا تو دوبارہ نہیں آنا, چھوڑ دیا. دوسری رات پھر لیٹے رہے, پھر آیا, پھر بھرنے لگا. شیطان مکار ہے, اس نے ہم کو جہنم میں لے جانے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اس کے وعدے کا کوئی پاسو, اس کے اپنے وعدے کا کوئی پاسو لحاظ نہیں. وہ پھر آیا, کہا کہ پھر بھرنے لگا. اب ہو رہا کہ پھر آنکھ کھل گئی, پھر اس کو پکڑا, بھرتے ہوئے گلہ پکڑ لیا, کھجور بھرتے ہوئے پکڑ لیا. کہا تم کل تو کہہ کے گئے تھے کہ نہیں آئیں گے, پھر تم آ گئے. کہا ارے بھیا اب نہیں آئیں گے, اب آپ ہم کو چھوڑ دو, غلطی ہو گئی, اب آپ پکا وعدہ کرتے ہیں ہم نہیں آئیں گے. چھوڑ دیا, پھر چھوڑ دیا, پھر بھاگ گیا. تیسرے دن پھر آیا. کون ہے یہ؟ شیطان کا واقعہ ہے. پھر آ کر پھر بھرنے لگا, پھر آ کر پھر صدقہ خیرات کے جو گلے تھے یا کھجور تھی یا جو بھی چیزیں رہی وہ بھرنے لگا. پھر پکڑا گیا. اب ہو رہا پھر پکڑا. تیسرے دن جب پکڑا تو کہا آپ کیا کروں بھائی. کہا تم پھر آ گئے, تم تو وعدہ کر رہے 2 دن سے کہ نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے, پھر آ گئے. کہا اب نہیں, اب کی بار چھوڑ دو, اب نہیں آئیں گے. کہا نہیں, اب ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں, اب تم کو لے کر چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کریں گے. تم ایسی چوری کیوں کرتے ہو؟ پکڑ گئے, 2 دن بعد چھوڑ دیا, تیسری بار میں کروں. کہا ابو ہریرہ ارے مجھے چھوڑ دو, تو میں تم کو ایک ایسی چیز بتا دوں گا کہ جہاں کہیں بھی اس کو جو پڑھے گا تو
وہ اس کے شر و فساد سے محفوظ و معمون رہے گا۔ کہا اچھا کیا ہے بتا دو تب۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ آیت الکرسی پڑھو اور تم کو کوئی شیطان کا شر و فساد نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چھوڑ دیا، گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی ہنسنے لگے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول تمہارا دوست جو رات میں آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اب اللہ کے رسول کے سامنے بتایا پورا واقعہ بتایا کہ 3 دن سے آ رہا تھا، سب کچھ ایسا کیا اور چھوڑ دیا اس نے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے شیاطین اور جن بھاگ جائیں گے۔ یہ یقین کامل پر اعتقاد کر لیجئے، ایمان لے رکھیے اس پر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ چھوڑتے، باندھ دیتے، تو صبح سارے صحابہ کرام اس کو دیکھتے، لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بھاگ گیا۔ لیکن سنو، وہ بات جو بتا گیا ہے وہ بڑی پتے کی بات بتا گیا ہے، پوری صحیح ہے۔ شیطان تو تھا، وہ شیطان مردود تھا جو تم کو چکما دے رہا تھا، جو تم کو بہکا رہا تھا، پھسلا رہا تھا، چوری کر رہا تھا، پکڑا گیا۔ لیکن جو اس نے باتیں بتائی ہیں بڑی نرالی اور عمدہ باتیں بتائی ہیں، بڑی کارآمد نسخہ بتا گیا ہے۔ تو اب بتائیے، یہاں صحابہ کرام رسول اللہ کے زمانے میں شیطان کے شر و فساد سے محفوظ نہیں ہیں، اور 1400 سال بعد سارے شیطان ہی بھرے ہیں، تو ہم اور ہم محفوظ رہیں گے؟ خوب سو روزہ نماز کوئی خیال نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب رمضان بالکل قریب آنے والا ہے، لہٰذا ہر شخص پر روزہ فرض ہے۔ جو مجبوریاں، جو پریشانیاں تھیں جن لوگوں کے لیے، اس کو ہم نے بیان کر دیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اس کے ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کر دوں۔ امامہ بن باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ سن لیں، میں سویا ہوا تھا، 2 لوگ آئے، خواب میں 2 لوگ آئے اور انہوں نے مجھ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھ کو کھڑا کیا، بٹھایا، پھر لے کر چلنے لگے، پھر کہا چلو، پھر ایک بہت اونچے پہاڑ کے پاس لے کر آئے۔ تو میں جب اس پہاڑ کو دیکھا تو بہت اونچا پہاڑ تھا، سر اٹھایا تو بہت اونچا پہاڑ۔ ان دونوں نے مجھ کو کہا کہ اسی پہاڑ پر چڑھو۔ میں نے کہا کہ اس پر میں کیسے چڑھ سکتا ہوں، اتنا کھڑا پہاڑ ہے اور میں کیسے چڑھ سکتا ہوں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ چڑھنے کی کوشش کرو، ہم سہارا دیں گے، آپ چڑھو، پہلے شروع تو کرو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خواب ہی میں پھر چڑھنے لگا اس پر، تو لوگ سہارا دینے لگے، ہم کو چڑھتے اوپر چلا گیا، اس کی چوٹی پر پہنچ گیا پہاڑ کے۔ وہاں جب چوٹی پر پہنچا تو وہاں بڑی شور و غوغا اور چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، عورت اور مرد چیخ چلا رہے تھے، شور و غوغا مچائے ہوئے تھے، دنگا اور فساد مچائے ہوئے تھے، رونے اور بلکنے اور کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ عورت اور مرد کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جہنم میں ہیں، جہنم کے عذاب ان کو جہنم کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو اس لیے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ و پکار مچائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا اور آگے چلو، اور آگے گیا اور بڑھا تو دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو الٹا ٹانگ دیا گیا ہے، الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ٹانگ دیا گیا ہے۔ وہ بہت سارے لوگ الٹے ٹانگے ہوئے ہیں اور ان کی اب باچھیں چیری جا رہی، یہاں سے چیر کر کے یہاں تک چیری جاتی ہے، پھر یہاں سے چیر کر کے یہاں تک چیری جاتی ہے، گردن تک۔ کچھ لوگ ان کی باچھوں کو، ان کے منہ کو چیر رہے ہیں، تو سب روز چلا رہے، پریشان ہیں وہ بھی۔ پوچھا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، یہ کیا ایسا معاملہ ہے؟
یہ کون سا جرم ہے ان کا؟ تو ان دونوں نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، بے روزہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، دن بھر کھاتے پیتے تھے، ہوٹل بازی کرتے تھے، پان مسالہ بھرے رہتے تھے، یہ ان کی سزائیں ہیں، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ اپنا انجام سوچ لیں۔ اللہ کے رسول اس کی فضیلت بھی سن لیں۔ جنت سنواری جاتی ہے روزے داروں کے لیے، جنت سنواری جاتی ہے روزے داروں کے لیے۔ اللہ کے رسول بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا رستہ بتائیے یا ایسی چیز بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں تو میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک یعنی شرک نہ کرنا۔ دو چیزیں ہوئیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرمایا کہ تم فرض نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا، فرض نمازوں کو قائم کرنا۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو اگر تمہارے زکوٰۃ مال میں نکلے تو زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور تم روزے رکھنا، ایک مہینے کے جو رمضان کے روزے پروردگار عالم نے فرض کیے ہیں اس کو روزے رکھنا پورا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول جتنا آپ نے بتایا ہے میں اتنا پورا کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، جتنا آپ نے فرمایا ہے میں پورا کر کے تب پوری زندگی گزاروں گا۔ وہ اٹھ کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے وہ چلا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو اور بھی صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الیہ الی هذه الجنہ الی الجنہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے، خوش لگے، خوشگوار لگے کہ وہ اہل جنت کو، جنتی میں سے کسی شخص کو دیکھے تو یہ شخص جا رہا ہے جو وعدہ کر کے، اس کو دیکھ لے یہ شخص جنتی ہے۔ اگر اس نے جو وعدہ کیا ہے ایسے ہی اس نے عمل کیا اور کچھ کمی بیشی نہیں کی تو انشاءاللہ وہ روزہ رکھے گا، نماز کی ادائیگی کرے گا، زکوٰۃ دے گا تو انشاءاللہ وہ پورا جنت میں جائے گا۔ آپ روزہ رکھو، نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور اگر شرک کرتے ہو تو آپ کی ساری عبادت بیکار اور اکارت ہو جائے گی۔ اس لیے روزہ آ رہا ہے، بڑی آن بان کے ساتھ ہمارے گھروں کے اوپر دستک دینے والا ہے۔ صرف کھانے پینے کی تیاری نہیں ہونی چاہیے، اپنی عبادت، اصلی عبادت کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ آپ کھائیں پییں، اللہ منع نہیں کرتا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، اللہ تعالیٰ تم کو کھلائے پلائے، اچھا کھلائے پلائے، ہماری دعا ہے۔ لیکن اصل مقصد جو روح ہے، عبادت ہے، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ روزہ پورا رکھیں اور پوری عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ریاضت کریں، زبان پر پابندی لگائے رکھیں، سوچ سمجھ کر بولیں، اناپ شناپ انا بولیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع شرابہ طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھے تو وہ اپنی زبان کا خیال رکھے، سوچ سمجھ کر بولے، گالی گلوچ نہ بکے، چغلی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے، اپنی زبان کی قدر و قیمت کرے، حفاظت نہ رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا روزہ، اس کا عمل بیکار اور برباد ہے، وہ جھوٹوں بھوکوں مر رہا ہے۔ غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ بکنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بک بک کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور روزہ کا نام روزے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں روزے سے ہیں، کچھ لوگ باولا ہو جاتے ہیں، باولا، رمضان میں باولا، تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی روزہ لگ گیا ہے، روزہ نہیں لگا، وہ پگلا نہیں گیا ہے، وہ بدماشی ہوتی ہے اس کی، وہ پاگل نہیں ہوتا۔ اس لیے روزہ رکھنے سے کہیں کوئی پاگل ہوتا، کوئی باولا ہوتا ہے؟ اس لیے روزہ بھی رکھیے تو اپنی زبان کا، اپنی عبادت کا، اپنی بات چیت کا، اپنے طور طریقے کا بھی پورا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔
تب ہم اس فضیلت کے مہینے کے فیض و برکات کو پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کے فیض و برکات کو حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنی غلطیوں کی مغفرت کرا لینے کی توفیق بخشے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کے فیض و برکات اگلے بھی رمضان میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے جتنا ہم سے کہلوایا ہے، آپ نے سنا ہے، اس کو اپنے دل میں بسائے رکھیے، دماغ میں رکھیے کہ کیا کرنے کے لیے خطبہ دیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اور آنے والے رمضان الوقت کے دنوں میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نیک عمل کرنے، روزہ رکھنے، رمضان کے روزوں کی قدر و منزلت کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے۔